عطا یا الہی کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اچھی بری عادتیں۔ ہم اس سلسلے میں ایک موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج بھی ایک بہت ہی پیارے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور آج کا موضوع ہے کسی کو کم تر نہ سمجھیں۔ تو اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس موضوع کو توجہ کے ساتھ سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل کہ ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں اور بیان کا آغاز کریں، آئیے درود پاک کی فضیلت سماعت کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر بکثرت یعنی زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اسلام نے ہمیں یہ تعلیم مرحمت فرمائی ہے کہ ہم مساوات قائم کریں، اخوت قائم کریں، ایک دوسرے سے بھائی چارہ قائم کریں، اور ایک دوسرے سے محبت، ملنساری، الفت اور بڑے ہی اہتمام کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ اور مساوات، بھائی چارہ اسی وقت قائم ہوگا جب ہم اپنے آپ کو سامنے والے کے برابر سمجھیں گے یا اپنے آپ کو سامنے والے سے ادنا سمجھیں گے۔ یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے کہ سامنے والے کو حقیر نہ جانیں، اپنے سے کسی دوسرے کو کمتر نہ جانیں، کسی دوسرے کو گرا ہوا نہ سمجھیں، کیونکہ مساوات اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کسی شخص کو اپنے برابر یا اپنے سے اعلیٰ نہیں سمجھتے۔ مساوات یعنی ایک دوسرے میں برابری، اور مساوات یہ خیر خواہی کا نتیجہ ہے۔ یعنی اگر آپ کسی سے خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اس کو کمتر نہ جانیں، اس کو حقیر نہ جانیں، اور اپنے آپ کو اعلیٰ تصور نہ کریں۔ خیر خواہی میں یہ ضروری ہے کہ جس کی آپ خیر خواہی کر رہے ہیں اس کو اپنا مسلمان بھائی سمجھتے ہوئے محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ اس سے سلوک اختیار کریں، اور یہ ساری باتیں حسن اخلاق کے اندر آتی ہیں۔ تو ہمارے اسلام نے ہمیں یہ تعلیم مرحمت فرمائی ہے کہ ہم کسی دوسرے شخص کو اپنے سے کمتر نہ جانیں، بلکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ خود کو کمتر جانو، خود کو ادنا سمجھو، اور اپنے سے سامنے والے کو اپنے سے اعلیٰ جانو۔ چنانچہ قرآن پاک میں اس کا مفہوم موجود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہیں۔ تو اپنے سے کسی کو کمتر سمجھنا، اپنے سے کسی کو ادنا سمجھنا اور کسی کو حقیر جاننا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو اچھا جان رہے ہیں، اپنے آپ کو سامنے سے بہتر تصور کر رہے ہیں، اپنے آپ کو غلطی سے مبرہ اور غلطی سے پاکیزہ تصور کر رہے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا یہ اسلام نے منع فرمایا، بلکہ اسلام نے ہمیں عاجزی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور عاجزی کے ساتھ محبت بانٹنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ یہ دیکھیے کہ اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کو منع فرمایا گیا کہ جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہوئے دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو نیک ظاہر کرتے ہیں، اور صرف نیک ظاہر نہیں کرتے بلکہ اس کا اظہار کرتے ہوئے اپنے آپ کو نیک بتاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنی نیکیوں کا چرچا کرتے ہیں۔ فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ، وہ خوب جانتا ہے، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہیں۔ اس کی تفسیر میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
اس آیت مبارکہ کی تفسیر اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تفاخر نہ کرو، یعنی اپنی نیکیوں کی تعریف نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے احوال کو جاننے والا ہے۔ اور اس آیت میں خود نمائی، خود سرائی اور ریاکاری کی مذمت بیان فرمائی گئی اور ممانعت کی گئی کہ خود نمائی، خود سرائی یعنی خود سے خود کی تعریف کرنا اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اچھا گرداننا، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اچھا ظاہر کرنا، اور گویا کہ اپنی تعریف اپنے منہ کرنا، اپنے منہ میاں مٹھو بننا، جس کو سادہ لفظوں میں آپ کہیں، تو اس سے منع کیا گیا۔ تو اپنے آپ کو اچھا سمجھنا یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جو کمال عطا فرمایا ہے، اس کو اپنی طرف منسوب کرنا، یہ کہلاتا ہے خود پسندی۔ جی ہاں، یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں اس کو اپنی طرف منسوب کرنا، اس کی نسبت اپنی طرف کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت نہ کرنا۔ جی ہاں، اس کو خود پسندی کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں عجب۔ عجب کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تعریف مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے باطنی بیماریوں کی معلومات، اس میں عجب کی تعریف اس طرح لکھی ہے کہ عجب کہتے ہیں اپنے کمال کو اپنی طرف نسبت کرنا اور اس بات کا خوف نہ ہونا کہ یہ چھن جائے گا۔ یعنی کسی کمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو کمال عطا فرمایا ہے، مال کی صورت میں، دولت کی صورت میں، علم کی صورت میں، اس کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو اب بندہ ان نعمتوں کو اپنی طرف نسبت کرے کہ یہ جو کچھ بھی ہے میری وجہ سے، مجھے علم جو ملا یہ میری وجہ سے ملا، مجھے جو مال ملا یہ میری وجہ سے ملا۔ خود پسندی میں مبتلا ہو جائے، عجب میں مبتلا ہو جائے، ہر نعمت کو، ہر کمال کو اپنی طرف منسوب کرے اور اس بات سے بے خوف ہو جائے کہ یہ نعمت مجھ سے چھین سکتی ہے، مجھ سے سلب کی جا سکتی ہے، اس سے وہ بے خوف ہو جائے اور بے باکی اور اس انداز میں اپنی زندگی گزارے کہ وہ ہر کمال کو اپنی طرف منسوب کرتا رہے، اپنی تعریف چاہے، اپنی واہ چاہے۔ تو یہ ساری باتیں خود پسندی میں آتی ہیں، جس کو عجب کا نام دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس طرح کے افراد کو یہ منع فرمایا گیا کہ تم لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو نیک نہ بتاؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ تقوی والا کون ہے، کون پرہیزگار ہے، کون متقی ہے، کون نیکوکار ہے، کس کی نیکیاں مقبول ہیں۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کریں، اور صرف عرض نہ کریں، زبانی کلامی جمع خرچ نہ کریں، بلکہ اپنے دل میں اس بات کو بٹھائیں اور اس بات کو راسخ کریں کہ سامنے والا مجھ سے اچھا ہے، میں سب سے برا ہوں۔ جب یہ بات ذہن نشین ہوگی تو پھر توبہ کی طرف بندہ مائل ہوتا ہے، پھر نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، وگرنہ بعض اوقات نیکیاں کرتے کرتے انسان جب خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر وہ ریاکاری کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی نیکیاں جب اس کو اچھی لگنا شروع ہوتی ہیں اور وہ اپنی نیکیوں کا اظہار دوسروں کے سامنے کرتا ہے، تو بعض اوقات انسان ریاکاری کی آفت میں مبتلا ہو کر اپنے ہاتھوں سے اپنی نیکیاں برباد کر دیتا ہے۔ جی ہاں، ریاکاری سے جو نیکی کی جاتی ہے، دکھاوے کی نیت سے جو نیکی کی جاتی ہے، وہ برباد ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے، وہ مقبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ نیکی مقبول ہے، وہ عبادت مقبول ہے جو اخلاص والی ہو، جو ریاکاری سے پاک ہو، جو خود پسندی سے پاک ہو، جو دکھاوے سے پاک ہو، جو عجب سے پاک ہو، جو تکبر سے پاک ہو، صرف للہیت کے لیے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کی جائے، کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے نہ کی جائے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اب خود پسندی میں بندہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، سامنے والے کو کمتر سمجھتا ہے، اور پھر یہ ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھنا شروع کر دے اور سامنے والے کو برا سمجھنا شروع کر دے، اس کو حقیر جاننا شروع کر دے، تو یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر اصلاح کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اور جس شخص پر اصلاح کا دروازہ بند ہو جائے کہ کوئی اس کی اصلاح نہ کر پائے، تو ایسا شخص دنیا میں بھی برباد ہے، آخرت میں بھی برباد ہے۔ وہ دنیاوی اعتبار سے بھی خسارے میں ہوتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے، اور اخروی اعتبار سے بھی اس کا نقصان ہے۔ ایک وعید خود پسندی کرنے والے کے بارے میں آقا و مولا سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، گناہوں پر نادم ہونے والا اللہ کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے۔ اپنے گناہوں کا اقرار کرے، ندامت ہو، نادم ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے رجوع کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ گناہوں پر نادم ہونے والا اللہ کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، جبکہ خود پسندی کرنے والا اللہ کی ناراضگی کا منتظر ہوتا ہے، جو کہتا ہے کہ بس میں ہی ہوں اور کوئی نہیں ہے، میری نیکیاں ہیں، میری نیکیاں سب سے اچھی ہیں، میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں۔ اب وہ اپنی نیکیوں کو اتنا پسند کرتا ہے کہ اس کا اظہار لوگوں پر کرتا ہے کہ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں۔ تو فرمایا کہ خود پسندی کرنے والا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا منتظر رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا زید بن اسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اپنے آپ کو نیک قرار نہ دو، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو نیک قرار نہ دو، اپنے آپ کو خود اس بات کا مستحق نہ بناؤ کہ تم نیک ہو، اپنے آپ کو نیک قرار نہ دو، یعنی یہ نہ کہو کہ میں نیک ہوں، کیونکہ یہ تو خود پسندی ہے، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا یہ خود پسندی ہے۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات میں یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ باتیں ساری متعلق ہیں دل سے، انسان اپنے دل میں کیا نیت رکھتا ہے ہم اس پر مطلع نہیں ہیں، یہ خود پسندی کر رہا ہے یا ریاکاری کر رہا ہے یا یہ تکبر کر رہا ہے، اس کا تعلق ہے دل سے، ہم کسی کے دل پر مطلع نہیں ہیں، اور ہم کسی متعین شخص پر یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ تو خود پسندی میں مبتلا ہو گیا۔ ہم جنرل بات تو کریں گے، خود پسندی کی مذمت بھی بیان کریں گے، تکبر کی مذمت بھی بیان کی جائے گی، ریاکاری کی مذمت بھی بیان کی جائے گی، لیکن کسی شخص واحد پر ہم حکم نہیں لگائیں گے کہ تم ریاکار ہو، کیا عجب اس کی کیا نیت ہو۔ اسی کو علماء نے اس طرح بیان فرمایا کہ اگر کسی کی نیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا اعتراف کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے بطور شکر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ توفیق مرحمت فرمائی کہ میں عبادت کر رہا ہوں، تو اگر اس کی نیت یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہے تو وہ ہرگز خود پسندی کرنے والا نہیں ہے، ہرگز ریاکار نہیں ہے۔ خود پسندی کے بعد یعنی انسان اپنی نیکیاں لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، اپنے نیکیوں کو اپنی طرف نسبت کرتا ہے، اور اب کوئی بھی نعمت اس کو ملے تو وہ اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے اس بات سے بے خوف ہو جاتا ہے کہ یہ نعمت کل کو مجھ سے چھن سکتی ہے، کل کو مجھ سے یہ نعمت سلب کر لی جائے گی تو میں کیا کروں گا۔ تو اب وہ خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنی عبادتیں لوگوں پر بیان کرتا ہے، اپنا جو بھی اچھا کام وہ کرتا ہے وہ لوگوں پر بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں میں اس کی واہ واہ ہو، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ خود پسندی کرتے کرتے وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب انسان تکبر میں مبتلا ہو جائے اور جب انسان تکبر کی آفت میں پھنس جائے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ناپسندیدہ لکھ دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تکبر کرنے والا مجھے پسند نہیں، فرمایا انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک متکبرانہ انداز بعض لوگوں میں پایا جاتا ہے، اس انداز کی قرآن پاک نے مذمت فرمائی اور ارشاد فرمایا ولا تمشی فی الارض مراحا، زمین میں اکڑ کر نہ چل، اترا کر نہ چل، انک لن تخرق الارض، نہ تو بے شک تو زمین کو چیر دے گا، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ ہی تو پہاڑ کی بلندی کو پہنچ جائے گا، تو اکڑ کے نہ چل۔ اب تکبر کرنے والا تکبر میں یہی کرتا ہے، وہ ہر چیز میں اپنے آپ کو اچھا جانتا ہے، وہ چلے گا تو اس کا انداز الگ ہوگا، وہ بولے گا تو اس کے جملوں سے تکبر کی بو آئے گی، اور وہ سامنے والے کو کانٹوں کی طرح چبھیں گے اس کے جملے، اور سامنے والا اس کے پاس بیٹھ کے اپنے آپ کو کمتر محسوس کرے گا، اپنے آپ کو حقیر جانے گا۔ تو ایسا متکبر شخص جو واقعی تکبر کی آفت میں مبتلا ہے اور وہ سامنے والے کو کمتر جانتا ہے، اپنے سے ادنا سمجھ رہا ہے، اپنے سے حقیر جان رہا ہے، ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اب آپ بتائیے مدنی چینل کے ناظرین، جو شخص اللہ کو ناپسند ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمتیں کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقرب کیسے بن سکتا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول کیسے ہو سکتا ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ متکبر، تکبر کرنے والا اسے پسند نہیں۔ اس کی بہت سخت وعید ہے جو تکبر کرنے والا ہے اور واقعی وہ تکبر کی آفت میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے وہ سامنے والے کو حقیر جانتا ہے۔ سنیں، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی متکبرین کو انسانی شکلوں میں چیونٹیوں کی طرح اٹھائے گا۔ جو تکبر کرنے والے ہیں قیامت کے دن یہ ہوں گی ان کی شکلیں انسان کی طرح، لیکن یہ چونٹیوں کی طرح ہوں گے، اور فرمایا کہ ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی۔ جو تکبر کرتے تھے، دنیا میں متکبر تھے، اور تکبر کی وجہ سے یہ کسی کو بھی اپنے سے اعلیٰ نہیں سمجھتے تھے، تکبر کی وجہ سے ہر ایک کو اپنے سے ذلیل سمجھتے تھے، ہر ایک کو اپنے سے حقیر جانتے تھے، کمتر جانتے تھے۔ فرمایا کہ ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی اور جہنم کے قید خانے میں ان کو رکھا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا۔ الامان والحفیظ، یہ متکبر کی سزا، یہ تو اخروی سزا ہے۔ دنیا میں جو سزا ہے کہ تکبر کرنے والے سے لوگ متنفر ہوتے ہیں، اس کے پاس کوئی نہیں بیٹھتا، اس کا کوئی اچھا دوست نہیں ہوتا، اس کا کوئی اصلاح کرنے والا نہیں ہوتا، اس کا کوئی چاہنے والا نہیں ہوتا۔ تکبر ایک ایسا برا وصف ہے جو انسان کو عرش سے فرش پر لے کر آئے۔ جی ہاں، جو تکبر کرنے والا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ناپسند ہوتا ہے۔ پھر اخروی اس کا نقصان تو یہ ہے کہ اس کی نیکیاں برباد۔ تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، تکبر کرنے والا جنت سے محروم ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد، عذاب سہنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو اپنی رحمت سے اس کو داخل جنت فرمائے گا، وگرنہ تکبر کرنے والا یہ جنت میں نہیں جائے گا، اولاً جہنم میں رہے گا اور نہ جانے کتنے برس جلتا رہے۔ پھر فرمایا کہ تکبر کرنے والے کو طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا۔ آج ہم اس طرح کا معاملہ دیکھ نہیں سکتے اپنی آنکھوں سے، ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ کل قیامت کے دن یہ طینۃ الخبال جہنمیوں کی پیپ متکبر تکبر کرنے والے کو پلائی جائے گی۔ الامان والحفیظ، یہ تو اخروی نقصان ہے کہ جو اپنے آپ کو بہت اچھا جانے اور سب کو اپنے سے کمتر جانے، سب کو اپنے سے حقیر جانے، تو دنیاوی اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص لوگوں کی محبت سے دور ہوتا ہے، ایسا شخص لوگوں کی ہمدردی سے دور ہوتا ہے، ایسا شخص لوگوں کی اصلاح سے دور ہوتا ہے۔ لوگ اس کے گرد نہیں رہتے، لوگ اس کے قریب نہیں آتے، اس سے محبت نہیں کرتے۔ ہاں بعض اوقات اس کے مال کی وجہ سے، اگر اس کے پاس منصب ہے تو اس کے منصب کی وجہ سے، اس کے پاس دولت ہے تو اس کی دولت کی وجہ سے، اس کے پاس شہرت ہے تو اس کی شہرت کی وجہ سے لوگ وقتی طور پر اس کے قریب آتے ہیں، اس کی چاپلوسی بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہی لوگ بعد میں جا کر وہ انداز اختیار کرتے ہیں کہ اس کے سامنے اگر انداز اختیار کریں تو یہ ان کو اپنے پاس سے بھگا دے، یعنی لوگ اس کے قریب نہیں آتے کیونکہ یہ متکبر ہے۔ اور تکبر کی سزا اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما چکا کہ انہ لا یحب المستکبرین، کہ بے شک وہ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنے سے کمتر کسی کو نہیں سمجھنا بلکہ اپنے سے اعلیٰ سمجھنا ہے، اور اپنے آپ کو عاجزی کا پیکر بنانا ہے۔ اپنے آپ کو جو ہے سب سے ادنا سمجھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنی ہے۔ ہم کیا اپنے آپ کو ادنا سمجھیں گے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم ان کی بارگاہ میں چلیں اور ان کے واقعات پڑھیں کہ جن کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جن کو اپنی زندگی میں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی، جو متقی تھے، پرہیزگار تھے، جن کی عبادتیں ایسی کہ پوری کائنات کی عبادتیں مل کر ان کی عبادتوں تک نہیں پہنچ سکتی، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خوف خدا کا عالم کیا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خوف خدا کا عالم کیا تھا کہ آپ بچوں سے دعا کرواتے تھے کہ اے بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ذو النورین ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے دو نور پانے والے، پھر قطعی جنتی ہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان عالی شان سے ان کو جنت کی خوشخبریاں عطا فرمائیں۔ لیکن خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ اپنے آپ کو اتنا عاجزی کا پیکر بنایا ہوا ہے کہ جب کسی قبر کے سرانے بیٹھتے تھے تو اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ رونے کی وجہ سے آپ کی مبارک داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی۔ اور ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھیں، نہ ہمارے نامہ اعمال میں عبادتیں، نہ نمازیں ہیں، نہ سجدے ہیں، نہ تلاوت قرآن پاک ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں جنت کی سند مل گئی ہو، یا ہمیں مغفرت کا پروانہ کسی نے لا کر دے دیا ہو کہ تم جو کچھ کرو تمہارے کو چھوٹ ہے، تمہیں معاف ہے اور جنت پکی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ عمل سے جنت بنتی ہے، عمل سے دوزخ بنتی ہے۔ اگر ہم ایسا عمل کریں کہ جس سے
دوسرے کی حق تلفی ہو، دوسرا اپنے آپ کو حقیر جانے، دوسرا اپنے آپ کو ہماری وجہ سے کمتر محسوس کرے، تو یقیناً اس سے دنیاوی نقصان بھی ہے اور اخروی نقصان بھی ہے۔ تو اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ادنا سمجھے اور سامنے والے کو اعلیٰ سمجھے، اور کوئی ریاکاری کے قریب نہ جائے، کوئی تکبر کے قریب نہ جائے۔ اور اس طرح کے مہلک امراض، یہ وہ امراض ہیں کہ جس کے بارے میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ انسان کے دل کی دنیا کو برباد کرنے والے ہیں۔ تکبر، ریاکاری، حسد۔ تکبر کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہے، جو تکبر کرتا ہے۔ اور تکبر کا پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اوپر اصلاح کے دروازے بند کر لیتا ہے، کوئی اس کی اصلاح کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا، پھر وہ غلطیاں کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ غلطیاں کر کے وہ شخص اپنے منصب سے ہٹ جاتا ہے، اور وہ ہوتا عرش پر ہے تو پھر فرش پر آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں تکبر کی آفت سے بچائے، کسی کو کمتر نہ سمجھیں، یہی ہمارے آج کا موضوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس موضوع کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کاش ہم یہی کہیں کہ میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو، جبھی توبہ کی توفیق ملے گی، جبھی رونے کی توفیق ملے گی۔ اگر ہم اپنے آپ کو ہی اچھا سمجھتے رہے تو پھر توبہ کریں گے کب؟ کیونکہ ہم تو اچھے ہیں، اچھا سمجھ رہے ہیں تو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھیں گے تو توبہ کی طرف مائل ہوں گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف مائل ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے لو لگائیں گے۔ یہ اسی صورت میں ہوگا جب بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو۔ تکبر انسان کی دین کو اور دنیا کو برباد کر دیتا ہے، اور پھر تکبر کی وجہ سے انسان حسد کا شکار ہوتا ہے، اور حسد کرنے والا تو ایسا ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی نیکیاں جمع کر کے ان کو آگ لگا دے، یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنی نیکیاں برباد کر دیتا ہے۔ آئیے میں چند اسباب تکبر کے، خود پسندی کے اور اس کا علاج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انسان بعض اوقات عجب میں، خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے اپنے جسمانی خد و خال کی وجہ سے، اپنی جسمانی خوبصورتی کی وجہ سے انسان خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے، میرے جیسا خوبصورت کوئی نہیں ہے، میرے جیسا اچھا کوئی نہیں ہے۔ اب یہ خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر دو چار اگر اس کی تعریف کرنے والے مل جائیں تو یہ تو آسمانوں پہ اڑنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اپنے سے سامنے والے کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے۔ یہ کوئی اس کی صورت ہے، کوئی اس کی جسم ہے، کوئی اس کی جسامت ہے، کوئی اس کی شکل ہے۔ تو اس طرح کے پھر بعض اوقات جملے بھی نکلتے ہیں جو کہ تکبرانہ جملے ہوتے ہیں۔ تو ایسا شخص کہ جو جسمانی خوبصورتی کی وجہ سے خود پسندی میں مبتلا ہو گیا، اس کو چاہیے کہ یہ اپنی باطنی گندگیوں کی طرف غور کرے کہ میرے اندر کتنی گند ہے، میں کتنے گناہوں کا مجموعہ ہوا پڑا ہوں، کتنے گناہ میری ذات سے سرزد ہو رہے ہیں، اور پھر یہ غور کرے کہ میں اپنے آغاز اور اپنے انجام کے بارے میں سوچوں کہ میرا آغاز کہاں سے ہے اور میرا انجام کہاں سے۔ سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان ہے کہ اے نوجوان، جو اپنے جسم پر ایک چٹکی خاک برداشت نہیں کرتا، کبھی قبرستان میں ان نوجوانوں کی قبروں پر جا کہ جن کی قبریں شکستہ ہوئی پڑی ہیں، جن کے کفن پھٹے پڑے ہیں، لیکن ان کے کفن کو صحیح کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو بندہ جب یہ غور کرے گا کہ یہ 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے، جب اس طرح بندہ غور و فکر کرے گا کہ یہ مجھ سے چھین لیا جائے گا، یہ نعمت آج ہے تو کل نہیں ہوگی، تو میں ایسی نعمت پر یا ایسے حسن پر کیا اتراؤں کہ جو فانی ہے، اور مجھے ایک دن وہیں جانا ہے جس کو قبر کہا جاتا ہے، جس کو قبرستان کہا جاتا ہے۔ تو پھر انسان خود پسندی کی آفت سے دور نکلتا ہے اور پھر تکبر سے دور ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات اپنی طاقت و قوت کے نشے میں بدمست ہو کر انسان تکبر کا شکار ہو جاتا ہے اور خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اور جو ہے اس وجہ سے بندہ خود پسندی کرتا ہے، اپنے آپ کو اچھا گمان کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اچھا ظاہر کرتا ہے، اور پھر وہ دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسے صورتحال میں یہ شخص یہ ذہن بنائے کہ جو خود پسندی میں مبتلا ہے کہ اگر مجھ پر معمولی سی آزمائش بھی آ گئی تو یہ ساری طاقت و قوت ہوتے ہوئے بھی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ایک فالج کا جھٹکا اس کو مجبور کر دیتا ہے اس بات پر کہ وہ اپنے ہاتھ سے چمچ بھی نہیں اٹھا سکتا، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا ہی جناب ورزش کرنے والا کیوں نہ ہو، کتنے وہ باڈی بنانے والا کیوں نہ ہو، لیکن ایک فالج کا جھٹکا انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ انسان یہ غور کرے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس سے میں دوسروں پر فخر کیوں کر رہا ہوں بھائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے، تو اس کا شکر ادا کرے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے پاؤں پر چل کر، نوجوان ہیں، اپنے پاؤں پر چل کر وہ مسجد آنا چاہتے ہیں، نہیں آ پاتے، مسجد میں آنا چاہتے ہیں، عید کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، لیکن ان کی بیماری کی وجہ سے وہ اپنے بستر سے نہیں اٹھ پاتے۔
تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے کہ آپ چل کر مسجد میں آ رہے ہیں۔ اس پر کیا غرور، کیا تکبر، کیا خود پسندی، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اسی طرح بعض اوقات لوگ اس وجہ سے بھی خود پسندی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ظالم لوگوں کی حمایت ان کو حاصل ہوتی ہے، وہ بڑے عہدے دار ہوتے ہیں، ان کے بڑے تعلقات ہوتے ہیں، تو اب یہ تھوڑا سا غرور میں آ جاتے ہیں کہ مجھے تو اتنی بڑی حمایت حاصل ہے، مجھے تو یہ تعلقات حاصل ہے۔ اب یہ سارے تعلقات پر پل رہے ہوتے ہیں، تعلقات پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور ظالم لوگوں کی ان کو حمایت حاصل ہوتی ہے، تو اب یہ اتراتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اور سامنے والے کو کچھ نہیں سمجھتے۔ تو یہ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی سب دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کے حالوں سے، سب کے حالتوں سے باخبر ہے، واقف ہے۔ تو جو ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن جب اس کی پکڑ فرماتا ہے نا تو وہ ایسا گرتا ہے کہ پھر اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو جو شخص ظالم کی حمایت کے آگے خود پسندی میں مبتلا ہو گیا کہ کوئی اس کی حمایت کر رہا ہے اور وہ ہے ظالم، تو یہ اس کے انجام میں غور کرے اور اپنے انجام میں بھی غور کرے، کیونکہ ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ جب پکڑ فرماتا ہے تو ایسی پکڑ فرماتا ہے کہ عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک اور نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ مال پر اترانا۔ اللہ نے مال دیا ہے تو بعض اوقات اس مال کی وجہ سے انسان جو ہے اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ مال ہے، اب مال وہ جہاں چاہے خرچ کرے، اس مال کی وجہ سے وہ جناب کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ اپنے طور پر انسان سوچتا ہے۔ اب جس کے پاس مال ہوتا ہے، لوگ بھی اس کے پاس زیادہ ہوتے ہیں، تو شہرت بھی زیادہ ہو جاتی ہے، تو اب انسان جو ہے مال کی وجہ سے، لوگوں کے قریب ہونے کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے آسمان پہ اڑنا شروع کر دیتا ہے، اور اپنے سے نیچے والوں کو کمتر سمجھتا ہے، اپنے نوکروں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ اس کا رویہ درست نہیں ہوتا، تکبرانہ رویہ ہوتا ہے۔ تو ایسا شخص اگر اس بری عادت میں مبتلا ہے تو وہ یہ سوچے، اس کا یہ علاج ہے جو کہ علماء نے بیان فرمایا، کہ وہ یہ سوچے کہ مال کا فتنہ کتنا بڑا ہے۔ مال انسان کے لیے آزمائش ہے، اس سے پیدا ہونے والے فتنوں پر غور کریں، اور ساتھ یہ سوچے کہ آج میرے پاس مال ہے، اگر کل یہ مجھ سے چھین لیا گیا تو میرا کیا بنے گا، جس کی وجہ سے میں غرور کر رہا ہوں، تکبر کر رہا ہوں، اور سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھ رہا، سب کو اپنے سے کمتر سمجھ رہا ہوں، صرف اس مال کی وجہ سے۔ یہ مال ہے تو سب قریب ہیں، اور اگر یہ مال نہیں تو پھر سب دور ہو جائیں گے اور سب چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ میرا کوئی جملہ ایسا بارگاہ الہی میں خدا نخواستہ مردود ہو گیا جس کی وجہ سے میں غضب الہی کا شکار ہو گیا تو میرا کیا بنے گا۔ تو یہ چند باتیں انسان غور کرے، تھوڑا سوچے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اس بری آفت سے نکلے گا، تکبر کی بیماری سے نکلے گا، خود پسندی کی آفت سے نکلے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے گا، اور پھر وہ اچھے اوصاف کی طرف مائل ہوگا، اچھے اعمال کی طرف مائل ہوگا، نیکیوں کی طرف مائل ہوگا۔ اور یہ بھی بہت ضروری ہے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے کہ اچھی صحبت ہو، اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے۔ تو اب اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھنا، اپنے آپ کو اعلیٰ نہیں سمجھنا، سامنے والے کو حقیر نہیں سمجھنا۔ ہاں بعض اوقات ضرورت پڑتی ہے کہ آپ اگر کسی منصب پر فائز ہیں تو اس کا اظہار کیا جائے، تو اس کا موقع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے اور آپ عالم ہیں، کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی آپ عالم ہیں، میں آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، تو اب یہاں پر آپ کہیں کہ ہاں میں عالم ہوں یا میں علم رکھتا ہوں، میں یہ مسئلہ بتا سکتا ہوں، تو یہ خود پسندی نہیں ہے، یہ ریاکاری نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر یہ موقع ہے، اگر آپ نہیں بتائیں گے تو وہ آپ سے مسئلہ نہیں پوچھے گا۔ تو اس طرح کے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں کہ جہاں پر اپنے نعمت کا اظہار کرنا یہ ریاکاری نہیں ہوتا۔ اگر کوئی نعمت کا اظہار اس لیے کر رہا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے نعمت دی ہے اور میں ان نعمتوں کا اظہار اس لیے کر رہا ہوں کہ تیرا شکر ادا کروں، تیری نعمتیں، اور تیری نعمتیں اپنے دینے والے پر جو تو نعمتیں دے رہا ہے، اپنے بندے پر نعمت کو دیکھنا تجھے پسند ہے، اس لیے میں نعمت کا اظہار کر رہا ہوں، اس لیے میں اچھا لباس پہن رہا ہوں، اس لیے میں اچھا جو ہے انداز اختیار کر رہا ہوں، تو یہ سب اچھی نیت کے ساتھ مشتمل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ہر شخص کو اپنی نیت پر غور کرنا ہے، اپنی نیت کو دیکھنا ہے کہ اس کی نیت ریاکاری کی ہے یا اس کی نیت اخلاص کی ہے۔ اگر نیت ریاکاری کی ہے تو یقیناً وہ گناہ گار ہوگا، اور اگر نیت اس کی اخلاص پر مشتمل ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ یہ عمل کر رہا ہے یا اپنی نیکی کا اظہار کر رہا ہے، تو پھر یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ثواب پائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اس کو یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرا ہر
بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا